موبائل پہلے زمانے میں ہم کہیں بھی جاتے نا تو پہلا سوال یہ پوچھتے تھے مولانا یہاں مسجدیں کتنی ہیں؟ ہوتا نہیں سوال؟ یہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے؟ بولو یہ سوال ہوتا نہیں ہے؟ یہاں دین کا کام ہوتا ہے؟ آج کا جوان کہیں بھی مہمان بن کے جاتا ہے پہلا سوال چارجر کا ہے، دوسرا سوال وائی فائی کا پاس ورڈ کیا ہے، تیسرا سوال یہاں نیٹ ورک کا کیسا ہے، کوئی پرابلم ہے کہ برابر ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں امانت کی جگہ پر بیٹھ کر کہتا ہوں یہاں مجمع میں اتنے نالائق بیٹھے ہوں گے یہاں اس وقت جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن پڑھا نہیں ہوگا، چلو پڑھا نہیں ہوگا چھوڑو بہت بیزی ہے، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا قرآن کو، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں اس نے قرآن کریم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا امت کچھ مت کر، پیار سے ایک بار میرے قرآن کو دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن نہ گھر سے نکلتے نکلتے ٹی وی دیکھا ہوگا، گھر سے نکلتے نکلتے یہ پوچھا ہوگا سکور کیا ہوا، گھر سے نکلتے نکلتے یہ پوچھا ہوگا کہ ٹی وی سیریل کہاں تک پہنچا، گھر سے نکلتے نکلتے وقت یہ دیکھا ہوگا کہ میرا موبائل برابر چارج ہوا کہ۔ اب میرے دوستو کیا کرتے ہو موبائل میں؟ ایسا کون سا کاروبار؟ جو لوگ موبائل میں بہت بیزی ہوتے ہیں نا مولانا میں نے صورت میں سینہ ٹھوک کر کہا ہو سکے تو ان کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دو۔ پاگل ہے، پاؤلی ہے وہ جو موبائل سے کھیلتا ہے، وہ معلوم نہیں کیا گیم کھیلتا ہے۔ ہاں میرے کو تو نہیں معلوم تھا کہ اتنا خطرناک کھیلتا ہے۔ وہ تو ایک ہفتہ پہلے میں میرے گھر سے نیچے اتر رہا تھا تو ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہے، بولو میرے ہاتھ پر بیعت ہے، بیچارہ بہت میرا ادب بہت رسپیکٹ کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ میرے گھر کے نیچے جہاں کرسی بینچ رکھی ہے نا اس پر وہ بیٹھا ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ قاری صاحب اتر کے آئے اور میں نے اس کو سلام کیا السلام علیکم، وہ اتنا بیزی اس نے جواب نہیں دیا، میں باہر چلا گیا، پھر مجھے خیال آیا تو وہی لڑکا ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت ہے اور یہ میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا۔ میں واپس آیا تو میں نے بھیانک منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ موبائل پہ وہ کچھ کیا اور اس کے بعد کہنے لگا جیت گیا، میں جیت گیا اکیلا اکیلا۔ میں نے کہا اکیلا اکیلا جیت گیا؟ اب میرا دماغ تو گیا، وہ تو میرے بیٹے کے درجے میں تھا، بھائی میرے ہاتھ پر بیعت تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا جیت گیا کیا؟ اس نے پھر بتایا کوئی پب جی نام کی گیم کھیلتا، ایک یہاں پہ ہے سورت میں، ایک بھروچ میں، ایک کہیں کیم میں بیٹھا ہے، ایک کہیں کامریج میں بیٹھا۔ اس نے جب مجھے تفصیل بتائی اللہ کی قسم میں رویا وہاں پر۔ ہمارا جوان یہ کام کرے گا، اب یہ گیم کھیلے گا وہ؟ مجھے کہا 4-5 گھنٹہ اس میں بیزی رہتے اور نکلنے کی پرمیشن نہیں۔ میرے دوستوں قرآن نہیں اٹھایا، کبھی ماں کو پیار سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، کبھی باپ کو اپنے گلے نہیں لگایا، 5 گھنٹہ اس میں۔ اور پھر میں نے کہا تو چلاتا جیت گیا کیا جیتا؟ کہا مولانا ایک بٹن دبایا وہ بندوق کی گولی نکلی نشانے پر گئی، 1000 پوائنٹ ملی۔ میں نے کہا پیسے کتنے ملے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، میں نے تو اس کے ہاتھ میں سے موبائل لیا، چونکہ وہ میرے بیٹے جیسا تھا، پٹک دیا موبائل۔ آپ کا تو موبائل لے نہیں سکتا، پٹک بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کو کہتا ہوں میرے پیاروں یہ موبائل نہیں، قسم اللہ کی یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، قسم اللہ کی یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ یہ موبائل نے ہم کو ماں باپ سے الگ کر دیا، بلکہ میرا تو چھوٹا مدرسہ ہے، اب تک 27 کیس طلاق کے آئے ہیں اور اس کی وجہ موبائل بنائے ہیں۔ 27 کیس ڈیورس طلاق، اور وجہ موبائل۔ ماں سے جدا ہو گیا موبائل، باپ سے جدا ہو گیا بولو موبائل، گیم کھیلتا، گیم، نہ دنیا نہ آخرت۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ بھی پب جی کھیلتے یا موبائل میں کوئی بھی گیم کھیلتے، میں صحیح کہتا ہوں وہ پاؤلی ہے، اس کو بولو تو پاؤلی ہے۔ اور وہ کبھی اگر وہ ناراض ہو جاوے نا کہ مولانا میرے کو پاؤلی بولا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے 17واں پارہ، کون سا پارہ؟ سننا، قرآن میں لکھا۔ آپ کہو کہ قرآن کے ٹائم پہ موبائل کہاں تھا؟ نہیں، لکھا ہے قرآن میں، لکھا کوئی ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں قرآن میں پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ایسا کام کیا، دنیا بھی نہ ملی آخرت بھی نہ ملی۔ بولو اللہ فرماتے یہ
پاگل. بولو یہ مولانا بیٹھے ہیں, عربی جانتے ہیں. اللہ نے صرف پاگل نہیں کہا, الخسران المبین, کھلم کھلا اوپن پاگل ہے, جس کا میں ترجمہ کرتا پاؤلی نہیں, اس سے بڑا ویس نگر میں کوئی پاولا نہیں ہے. یہاں بہت سارے پاولے بیٹھے ہیں پورا دن. ارے مولانا جوان یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, وہ چی چو کر کے روتا ہے تو ماں کو اپنا ڈیفینس کرنا ہے, ماں کو ٹی وی دیکھنا ہے, ماں کو دوسرے کام کرنے, تو ماں کیا کرتی معلوم ہے, اپنا موبائل یوں بچے کو پھینک دیتی. وہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ یوں بٹن دباتا, یوں بٹن, اور ماں کہتی ہے یہ میرے 2 سال کے بچے 3 سال کے بچے کو معلوم ہے نیٹ ورک آتا کہ نہیں آتا. میں نے کہا ایک دن تیرا ہی نیٹ ورک ختم ہو جائے گا. صرف چھوٹا بچہ موبائل, ہمارا جوان موبائل, بڈھے مولانا آنکھ کے ٹھکانے نہیں. بڈھا کتنا کم بخت بڈھا, یہ عمر یہ دھندا کرنے کی ہے. سفید داڑھی ہو گئی, سفید بال ہو گئے, پاؤں میں چلنے کے ٹھکانے نہیں, اور جیب میں موبائل. اور ہر نکڑ پہ جاؤ. پہلے ہم یہاں گلی میں جاتے تھے نا, تو گلی پر آپ نے دیکھا ہوگا 4 بچے جمع ہوں گے اور آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہوں گے. اب 4 بیٹھے ہیں مگر ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں, یہ اپنے موبائل پر بزی, وہ اپنے پر, وہ تیسرا اپنے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو میرے پیارو, لڑکی ناچتی ہے آدھا کپڑا پہنی, ہمارے موبائل میں کلپ آتی ہے 10 منٹ کی کلپ, ناچ رہی ہے آدھا کپڑا پہنی, ایسا دیکھتا جیسے اس کو مل جانے والی ہے. ہاں یوں کر کے دیکھے گا, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرے گا, اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھیجوں. وہ کم بخت کارٹون تیار ہے پہلے سے, کیا بھیج, جیسا بھیجے گا نا وہ 10 منٹ وہ دیکھے گا, اس کے بعد وہ فون کرے گا, ہلو کیا ہاٹ بھیجا تو نے, کیا ہاٹ بھیجا. اور پھر وہ کیا کہے گا معلوم, سنو یہ حقیقت بتانا, وہ کیا کہے گا, میرا نیٹ ورک بہت لمبا چھوڑا, میں نے ایک بٹن دبایا 200 جگہ پر یہ ننگی آدھا کپڑا پہنی ہوئی لڑکی چلی گئی. چلو چلی گئی, ویس نگر والوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اگر وہ لڑکی میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ بھیجتے؟ اگر بہن ہوتی ہماری, ہمارے گھر کی عزت بہو ہوتی تو ہم کرتے یہ کام؟ تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی, اس کا بھی کوئی باپ ہوگا, اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے جیسی کرنی. کل یہ نہ ہوئے ویس نگر والوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آئے, گناہ ہم کرے, سزا ہماری بیٹی کو بھگتنا پڑے, سزا ہماری بہن کو بھگتنا پڑے. اس وقت یہ مت چلانا میری بیٹی آوارہ ہو گئی, یہ مت چلانا میری بہن آوارہ ہو گئی, اوپر والا کہے گا گناہ تیرا تھا, سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے. کیا کر رہے ہو میرے دوستوں, موبائل. اللہ کے واسطے بھیک مانگتا ہو, توبہ کرو میرے دوستوں. میں یہ نہیں کہتا وہ تو ٹھیک ہے, وہ میرا پہچان والا بیٹا تھا, میں نے موبائل توڑ دیا. آپ کو میں نہیں کہتا کہ موبائل توڑو, کسی کا 25,000 کا, کسی کا 30,000 کا, کسی کا 40,000 کا, میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل توڑو. لیکن میرے پیارو ایک گیم تو بند کر دو. کرو گے آج کون تیار ہے؟ پیار محبت سے بولو, بالکل نکل جائے گا گیم سے باہر. بھائی موبائل رکھو نا, اس میں علماء کے بیان رکھو, اس میں تقریریں رکھو, اس میں نظم رکھو, نعت رکھو, ارے اپنا سائنس, جغرافی, ہسٹری, ایجوکیشن اس میں رکھو, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن یہ سب گیم رکھنا, یہ باولا پنا کرنا, آخری درجے کا نکما پنا کرنا. بلکہ میں کہتا ہوں یہ موبائل ہے نا, جوانوں کی جوانی کو بھی برباد کر دیتا ہے. شادی کی عمر میں پہنچنے سے پہلے تو جوانی ختم اور بڑھاپے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے توبہ کرو میرے پیارو, ایک اللہ سے ڈرو. بولو نا, بات اسی پہ سے چلی تھی نا کہ کرنے دھرنے والا کون؟